اسی طرح ایسا ہی ایک دن 1940 کا 23 مارچ بھی ہے کہ جس دن طلوع ہونے والا سورج ملت اسلامیہ کو ایک صبح مسلسل عطا کر گیا اور وہ آزادی کی صبح خیزی وقت آج تک قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گی۔ اب ذرا تصور کی آنکھ سے یہ منظر بھی دیکھیے کہ وسیع اور اس منٹو پاٹ میں بڑے صغیر کے کونے کونے سے آئے لاکھوں لوگ جن کی آنکھوں میں عزم استقلال کی چمک تھی آ کر جمع ہو رہے تھے۔ دل دھڑنے کی جگہ نہ تھی، فضا تکبیر کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ ہر شخص ایک ہستی کی تابناک نشانی دیکھنے کے لیے بیتاب تھا کہ وہ ہستی تھی جس کے پائے استقلال میں لرزش کو مجال تک نہ تھی کہ جب وہ فرنگی معاشرے سے پنپ کر لوٹا تو عدالت، صداقت اور شجاعت کے سینے سے عبور کر گیا کہ ایک زمانے نے اسے اپنا ایمان تسلیم کیا۔ آج تاریخ اس عظیم انسان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے یاد کرتی ہے کہ آج انسانوں کا ٹاٹے مارتا یہ سمندر اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کے لیے بیتاب ہے۔ اسٹیج پر قائد اعظم کے ہمراہ دیگر مسلم رہنما براجمان ہیں اور اسٹیج اقبال کے شعر سے مزین ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں۔ صدرِ وقار قیام پاکستان سے یوم پاکستان کا عرصہ 7 سال ہے۔ ان کا تشخص ابھر کر سامنے آیا کہ وہی مقام تھا ذی وقار جہاں اقبال کے افکار اور قائد اعظم کے اقوال کا احساس نہ صرف اجاگر ہوا بلکہ کہ وہ کون سا رشتہ ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے سنت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ وہ چٹان، وہ رشتہ، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم جو آگے بڑھتے جائیں گے ہماری صفوں میں قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی ہے، اللہ بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ کیا بڑی بات کی جو ہوتے مسلمان بھی ہے، فقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہے، زمانے میں پلٹنے کی کیا یہی باتیں ہیں؟ کس وجہ سے ایک بلند بلند مینار تھا؟ یہ بلند مینار ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنے مقاصد اور عزائم کو بلند رکھیں تاکہ تحریک پاکستان کے جذبوں کو